جب نصیحت کی گئی تو اس نصیحت کو وہ بھول گئے. ہم یہ تصور کرتے میں تو اتنا خیرات کرتا ہوں, مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ میں تو اتنی مسجد بنواتا ہوں, مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ پتا چلا یہ بیماری گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے اور تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ سن لے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے. لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں موسم آ گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. گناہ سے توجہ ہٹی تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا. کبھی بچے اتنا گناہ سے آپ جتنا ڈر آپ کو شوگر کا ہے, جتنا ڈر بلڈ پریشر کا ہے, اور اس کی وجہ سے جتنا پریکوشن چیزوں میں لیتے ہو, کبھی ہم نے اتنا پریکوشن گناہ سے کرنے کی نہیں. اب تو آج کے بعد اب گناہ سے بچیں گے, نہیں بھائی اب گناہ نہیں کریں گے, یہ ساری تکلیف گناہ سے نہیں. بول گئے. کورونا میں جب مسجد کے دروازے بند ہوئے, رونے لگے, پریشان ہوئے, اور کھلے تو آنے کے لیے تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہندی قرآن بیان. آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا اس ویڈیو میں دینی معلومات کی بیان اپلوڈ کیا جاتا ہے. دوستو, آپ لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پورا سے دیکھیں. اس ویڈیو کا عنوان ہے اچانک مصیبت کیوں آتی ہے, یعنی حادثہ اچانک کیوں آتی ہے. اس کی وجہ جان کر ہم اور آپ کا روح جو ہے وہ کانپ جائے گی. یہ ویڈیو مولانا ذاکر علی نوری صاحب کا ہے. تو آئیے ہم اور آپ مل کر اس ویڈیو کو محبت بھری انداز میں پلے کرتے ہیں, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آگے بھی شیئر کریں گے. اب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اچانک اللہ پکڑ کب کرتا ہے. سڈنلی آدمی تندرست ہے, سب کچھ نارمل ہے, کوئی ایسی چیز نہیں, انڈیکیشن نہیں کہ لگے کہ ایسا ہوگا, اور سڈنلی کچھ ہوتا ہے, آدمی سب ختم ہو جاتا ہے. ہم قرآن کی روشنی میں اسے سمجھتے ہیں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اپنی سوچ کو درست کر سکیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا, بھلا دیا لوگوں نے. توجہ چاہوں گا جو میں عرض کر رہا ہوں. جب بھلا دیا لوگوں نے, بھول گئے. کیا بھول گئے؟ پتا چلا کوئی چیز ان کو یاد دلائی گئی اور وہ بھول گئے. تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے میرے مولا کیا بھول گئے لوگ؟ تو قرآن کہتا ہے ما ذکروا, ان کو جو نصیحت کی گئی. جب نصیحت کی گئی تو اس نصیحت کو وہ بھول گئے. اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ نصیحت سے مراد تقریر ہے, وعظ ہے. تو یہاں میں آپ کو سمجھاؤں, وعظ بھی نصیحت ہے, اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے کو نصیحت کے لیے اللہ کبھی روزی میں تنگی دے کر نصیحت کرتا ہے, سنبھل جا. کبھی بیماری کے ذریعے نصیحت دیتا ہے کہ سنبھل جا. آدمی غور کرے نا, جیسے میں آپ کو بتاؤں, آدمی کہتا ہے یار میں ٹھنڈا بہت زیادہ پی لیا, اس کی وجہ سے مجھے سردی ہو گئی. تو ریزن کی طرف جاتا ہے نا کہ سردی اس لیے ہوئی کہ میں نے ٹھنڈا پی لیا. ارے نادان, تو یہ سوچ رہا ہے, ذرا یہ بھی تو سوچ کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے, کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے.
ہم ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں، ٹھنڈی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ اگر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو بس اتنی نہیں کہ یہ مصیبت گناہ کی وجہ سے آئی، اس طرف توجہ نہیں جاتی، اس لیے کہ ہم یہ تصور کرتے میں تو اتنا خیرات کرتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ میں تو اتنی مسجد بنواتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہاں پر آپ کو عرض کروں، سب اپنی جگہ پر ہے، سب کا ثواب اپنی جگہ، اور بالکل کرتے رہیے، ارمان رکھیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ کانٹا بھی پیر میں اگر چبھتا ہے تو یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نصیحت بلا دی، ہمیں نصیحت یہ ہے کہ پیر میں کانٹا چبھے فوراً سوچو یار کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، کوئی اللہ کی ناپسند بات تو میری زبان سے نہیں نکل گئی، اچھا خاصا کاروبار خراب کیسے ہو گیا؟ کہیں نماز قضا کرنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے تو نہیں، ہم تو سیدھا جاتے کسی نے ہماری روزی باندھ دی، سیدھے ادھر چلے گئے۔ بابا ذرا دیکھو تو صحیح، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ ارے خدا کے بندے، اگر اس نے کیا بھی ہے تو اس کو اپنی جگہ پر رکھو، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، تم سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی؟ قدرت تمہاری روزی کو تنگ کر کے، تمہیں بیمار کر کے تمہیں نصیحت دے رہا ہے، لیکن تم اس کو نصیحت سمجھتے ہی نہیں۔ کیوں فرمایا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ بخار جسم کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پتا چلا یہ بیماری گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے، اور تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ سن لے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں موسم آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گناہ سے توجہ ہٹی۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، بھلا دی نصیحت۔ کس کو یاد ہے آج یہ نصیحت؟ یاد ہے کسی کو؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو رزق میں تنگی ہوئی، بیماری آئی، پریشانی ہوئی، اولاد سے آزمائے گئے، تو اللہ کی بارگاہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بول گئے۔ کسی نے روزی باندھ دی ہے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے سب کچھ دوسرے پر، اور خود کو معصوم سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، روز آب زمزم سے جیسے غسل کر کے آ رہا ہو۔ تو قرآن نے کہا جب نصیحت بلا دی گئی یا بھول گئے تو پہلے نصیحت کے طور پر توجہ چاہوں گا، وقت میرے پاس زیادہ نہیں کہ میں اس پر کئی اور آیتوں کو لے کر کے آپ کو سمجھا سکوں، لیکن ایک آیت کے ذریعے بھی اگر کچھ سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر ہے۔ بھلے میں آج تو کہتا ہوں کہ ذکر بھی مختصر اور دعا بھی مختصر ہو، لیکن سمجھ لو کچھ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں، لے کر جاؤ۔ اللہ کی حکمت تو دیکھو، وہ تکلیف دے کر تمہیں نصیحت یاد دلاتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ بندے ذرا اپنے گناہ کو یاد کر، سنبھل جا، ذرا سنبھل جا۔ تو ہم غذا سے سنبھل جاتے ہیں، سردی ہو گئی، شوگر ہے، اوہو بالکل نہیں، شکر بالکل مت ڈالنا، میٹھا بالکل نہیں کھائیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی اتنا گناہ سے پرہیز کیا آپ نے؟ کبھی بچے اتنا گناہ سے آپ جتنا ڈر آپ کو شوگر کا ہے، جتنا ڈر بلڈ پریشر کا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنا پریکوشن چیزوں میں لیتے ہو، کبھی ہم نے
उतना प्रिकॉशन गुनाह से करने की नहीं। अब तो आज के बाद अब गुनाह से बचेंगे नहीं भाई, अब गुनाह नहीं करेंगे, ये सारी तकलीफ गुनाह से नहीं, बोल गए। कोरोना में जब मस्जिद के दरवाजे बंद हुए, रोने लगे, परेशान हुए, और खुले तो आने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीजें कुदरत की तरफ से एक याद दिलाना है, मत भूलो मेरे बंदो मेरे हाथ में सब कुछ है, याद दिला रहा है अल्लाह समझ। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके बाद भी नहीं संभलते। एक तो नसीहत के जरिए, कुछ तकारीर के जरिए, जैसे इज्तिमा में आप आए, कुछ नसीहतें आपको कर दी गई, जुम्मा में आप गए, खिताबात आपने सुने, इस तरह से कुछ नसीहतें आप तक पहुंची, और इस तरह से वाज के जरिए भी आपको जो है वो नसीहत, वाजो नसीहत आपको की गई ताकि आप संभल जाएं। लेकिन नहीं, बस तो एक तरीका तो अल्लाह ने आपको संभालने का और हमको संभालने का ये किया कि वाजो नसीहत का मस्जिद के अंदर एहतमाम। दूसरा तरीका बीमारी, तंगदस्ती, इसके जरिए अल्लाह चाहता है कि बंदा संभल जाए और नसीहत कबूल कर ले। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।